بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعطى للہ ومنع للہ وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ایمان والے کے اندر یہ 4 خوبیاں آ جائیں تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ یعنی جس نے اپنے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا کر لی تو اس نے اپنے ایمان کو کامل بنا لیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا من اعطى للہ، کہ جو اللہ کے لیے ہی دیتا ہو، یعنی خرچ کرتا ہو تو وہ اللہ ہی کے لیے خرچ کرتا ہو، اور اگر خرچ کرنے سے رکتا ہو، نہ دیتا ہو، تو وہ اللہ ہی کے لیے رکتا ہو اور منع کرتا ہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی جو اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی بھی کرتا ہو، تو یہ 4 خوبیاں جس کے اندر آ گئیں کہ وہ دیتا ہے تو اللہ ہی کے لیے، روکتا اور منع کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے، دوستی اور محبت کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے، اور دشمنی اور عداوت رکھتا ہے تو اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے۔ فرمایا فقد استکمل ایمانہ، جس نے اپنے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا کر لی، یہ 4 صفات پیدا کر لی، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ میرے دوستو، ہر آدمی خرچ بھی کرتا ہے اور خرچ کرنے سے رکتا بھی ہے اپنی زندگی میں۔ ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت بھی کرتا ہے اور کسی نہ کسی سے اس کا اختلاف ہوتا ہے، اس کا جھگڑا ہوتا ہے، اس کی عداوت اور دشمنی ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں آدمی اگر اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنی خواہش کے لیے کرتا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے کرتا ہے، تو یہ برا جذبہ ہے۔ لیکن یہی 4 چیزیں اگر انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ بہترین جذبہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ بہترین جذبہ ہے، بلکہ اس سے بندے کو ایمان کا کمال حاصل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا۔ وہ دیتے تھے تو اللہ کے لیے دیتے تھے، منع کرتے تھے دینے سے تو اللہ ہی کے لیے منع کرتے تھے۔ وہ کسی سے محبت کرتے تھے تو اللہ ہی کے لیے کرتے تھے، کسی سے دشمنی اور عداوت رکھتے تھے تو اللہ ہی کے لیے رکھتے تھے۔ صحابہ کا یہ مزاج بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسا مزاج تھا؟ بہت سارے واقعات صحابہ کرام کے اس سلسلے میں سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
جو صحابہ میں بڑے مالدار تھے، ان کا تجارتی قافلہ سینکڑوں اور ہزاروں اونٹوں پر چلتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ملک شام سے کوئی تجارتی قافلہ چلتا تھا، اس کا پہلا اونٹ اگر مدینے میں ہوتا تھا تو آخری اونٹ شام میں ہوتا تھا۔ اتنے بڑے تاجر تھے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کس طرح دل کھول کر تعاون کیا ہے اور اسلامی لشکر کی تیاری میں کس طرح کی مدد دی ہے، کتنے سونے دیے ہیں، کتنے گھوڑے دیے ہیں، کتنے اونٹ دیے ہیں، اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں، مغازی کے بیان میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا انہوں نے کہ جب لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیے ہوئے دینار اور دراہم کو یوں ہاتھوں سے الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے جاتے تھے، آج کے دن کے بعد عثمان کے لیے کوئی چیز نقصان دہ نہیں۔ یہ حضرت عثمان ہے، ان کا لقب ہی غنی پڑ گیا تھا۔ ان کا واقعہ ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ضرورت مند حاضر ہوا۔ اس نے اپنی ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سائل کو، اس ضرورت مند کو دینے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھو۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا اور ابھی دروازے کے باہر تھا کہ اندر سے گفتگو کرنے کی آواز آئی۔ وہ رک گیا۔ اس نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ پر ناراض ہو رہے اور سخت لب و لہجے میں ان سے گفتگو کر رہے۔ اس نے کان لگایا تو اس کو پتہ چلا کہ اہلیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں ایک غلطی ہو گئی تھی۔ انہوں نے جو چراغ جلایا ہوا تھا گھر میں، اس چراغ کی بتی ذرا اونچی کر دی تھی، اور جب چراغ کی بتی اونچی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ لو بھی اونچی ہوگی اور تیل بھی زیادہ خرچ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چراغ کی بتی اتنی اونچی کیوں کر دی؟ اس سے تیل زیادہ خرچ ہوگا، اس کو اور نیچی کیوں نہیں رکھی تاکہ تیل کم خرچ ہوتا۔ ایک چراغ کی بتی کے اونچا ہونے پر وہ اپنی اہلیہ سے اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، اور اہلیہ بھی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ اس نے باہر سے جب یہ سنا تو اس کے دل میں آیا، یہ آدمی جو چراغ کی بتی تھوڑی سی اونچی کرنے پر اپنی بیوی سے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے اور اسے اسراف اور فضول خرچی کہہ رہا ہے، اور بیوی بھی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو یہ آدمی مجھے کیا دے گا؟ یہ تو بہت کنجوس معلوم ہوتا ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مانگا نہیں اور وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا ہوا؟ عثمان کے ہاں گئے تھے، ضرورت پوری ہوئی؟ اس نے پورا واقعہ عرض کر دیا کہ اے اللہ کے رسول میں گیا تھا، لیکن دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ ان کی یہ گفتگو سنی
تو میرے دل میں آیا یہ شخص مجھے کیا دے گا جو چراغ کی ایک بتی کے اونچا ہونے پر اس طرح کی گفتگو اپنی بیوی سے کر رہا ہے. اس لیے میں واپس ہو گیا, میں نے اپنی ضرورت ان کے سامنے نہیں رکھی. آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھو. یہ پھر گیا اور اپنی ضرورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی ضرورت پوری کی, اس کی ضرورت سے زائد اس کو دیا. یہ جتنا سوچ نہیں سکتا تھا اتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیا. پھر اس سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا حضرت میں کل بھی آپ کے دروازے پر آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا, لیکن اس وقت آپ اپنی اہلیہ سے چراغ کی ایک بتی کے اونچا ہونے کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے. میرے دل میں آیا کہ یہ شخص مجھے کیا دے گا. میں واپس چلا گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم اللہ کے حکم کے خلاف ایک پیسہ کسی کو نہیں دیتے, اور اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اپنی پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دیتے. من آتا للہ, جو اللہ کے لیے دے, وہ منع للہ, اور اللہ کے لیے روک دے. جہاں خرچ کرنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے وہاں ایک پیسہ خرچ نہ کرے, اور جہاں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں کسی طرح کی کنجوسی اور بخالت سے کام نہ لے, دل کھول کر خرچ کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں یہی ملتا ہے. دین کو انہوں نے سمجھا تھا, مزاج کیا ہوتا ہے دین کا انہوں نے براہ راست سیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں دین کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد بنانے پر خرچ کر دیا, مدرسہ بنانے پر خرچ کر دیا, مسجد میں چندہ دے دیا, مدرسے میں چندہ دے دیا, کسی غریب فقیر کو دے دیا, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دیا. اگر اخلاص ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی اللہ کے لیے. ایسا نہیں ہے. اسلام نے جو مزاج بنایا ہے, دین کی روح کیا ہے, جو روح پیدا کی ہے ایمان والوں میں, وہ یہ ہے کہ صرف انہی چیزوں پر خرچ کرنا عبادت نہیں ہے. آدمی اپنے اوپر اگر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی عبادت بن سکتا ہے. اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ بھی عبادت بن سکتا ہے. اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی عبادت بن سکتا ہے. اور آدمی خرچ کرتا ہی ہے. کون ہے جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہ کرتا ہو؟ کون ہے جو اپنے لیے اچھے مکانات نہ بناتا ہو اگر اس کے پاس سہولت ہے؟ کون ہے جو اپنے لیے اچھی سواری اور اچھی گاڑی نہ خریدتا ہو اگر اس کے پاس سہولت ہے؟ لیکن یہی ساری چیزیں اس کے لیے دین بن سکتی ہیں اگر اس نے ان چیزوں کو دین بنانا سیکھا ہو تو یہ چیزیں اس کے لیے دین بن سکتی ہیں. یعنی اگر وہ اپنے اوپر اس لیے خرچ کرتا ہے, اپنے کھانے کے اوپر خرچ کرتا ہے, اپنے لباس کے اوپر خرچ کرتا ہے, اور اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ جسم عطا فرمایا, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی, یہ صحت اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. اپنے جسم کی حفاظت کے لیے, جسمانی صحت کے لیے
کہ میں صحت مند رہوں گا تو یہ میرا جسم اللہ کے راستے میں کام آئے گا، صحیح ڈھنگ سے نمازیں پڑھ سکوں گا، صحیح ڈھنگ سے روزے رکھ سکوں گا، اس لیے وہ اچھی غذائیں کھاتا ہے، اپنی صحت کے بقا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، اور اس کی نظر میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اگر تجھے نوازا ہے تو اللہ اپنی نعمت کا اثر تیرے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ کی نعمت کا اثر تیرے اوپر ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن میلا کچیلا پہن کر، پھٹا پرانا پہن کر تو گھومتا ہے اور سمجھتا ہے یہ دینداری ہے۔ دینداری یہ نہیں ہے، میلا کچیلا کپڑا پہن لینا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا، یہ دینداری نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو اللہ اپنی نعمت کا اثر تیرے کھانے میں بھی دیکھے، تیرے پہننے میں بھی دیکھے، تیرے لباس میں بھی دیکھے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ دکھاوے کے لیے نہ کر رہا ہو، لوگوں میں اپنی نامآوری کے لیے نہ کر رہا ہو، اپنی شہرت کے لیے اور ریاکاری کے لیے نہ کر رہا ہو، اللہ کے لیے کر رہا ہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جسم میرے پاس، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس لیے اگر وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو یہ دین ہے، یہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آدمی 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، 1 دینار مسکین کے اوپر خرچ کرتا ہے، 1 دینار کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، 1 دینار کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور وہ 1 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ جو اس نے دینار خرچ کیے، ان میں ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل دینار کون ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا جو دینار اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا وہ اس دینار سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہ اس دینار سے افضل ہے جو کسی غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا ہے، وہ اس دینار سے افضل ہے جو اس نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ کیوں افضل ہے؟ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ فرض کی اہمیت نفل سے زیادہ ہے، اتنا تو جانتے ہیں نا۔ بیوی کی ضرورت پوری کرنا اور اس کا نفقہ شوہر کے اوپر فرض ہے، لہذا بیوی کے اوپر جو اس نے خرچ کیا وہ فرض تھا، اور اللہ کے راستے میں جو دینار دیا وہ نفل تھا۔ غلام آزاد کرنے کے لیے جو دینار دیا وہ نفل تھا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو دینار خرچ کیا وہ نفل تھا، اور فرض کا مقام نفل سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے بیوی کے اوپر جو اس نے خرچ کیا وہ افضل ہے۔ آدمی اس بات کو اگر سمجھ لے تو وہ اپنی ہر نقل و حرکت کو، اپنے ہر کام کو دین کا کام بنا سکتا ہے۔ صحابہ کا یہی مزاج تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں وہاں کا انتظام دیکھنے کے لیے 2 صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ ایک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اور دونوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تم اپنے اپنے علاقے کا انتظام دیکھنا، لیکن آپس میں ملتے بھی رہنا، ایک دوسرے کے حال کی خبر بھی رکھنا۔ پھر ان دونوں حضرات کا معمول یہ ہو گیا تھا
کہ اپنے علاقے میں گشت کرتے ہوئے دوسرے علاقے کے قریب اگر جاتے تھے تو ضرور ملاقات کرتے تھے. حضرت معاذ بھی ملاقات کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، خیر خیریت پوچھی. تو صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ خیر خیریت پوچھنے میں وہ صرف یہی نہیں پوچھتے تھے بیوی بچے کیسے ہیں اور کاروبار کیسا چل رہا ہے، صرف یہی نہیں پوچھتے تھے، یہ بھی پوچھ لیتے تھے لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی. وہ ایک دوسرے کا عمل پوچھتے تھے کیسا چل رہا ہے. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، یہ بتاؤ قرآن کا جتنا حصہ پڑھنے کا روزانہ آپ کا معمول ہے وہ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنا حصہ میں چلتے پھرتے پڑھ لیا کرتا ہوں. روزانہ کا میرا یہ معمول ہے کہ چلتے پھرتے قرآن کریم کے اتنے حصے کی تلاوت کر لیا کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب رات ہوتی ہے تو رات کے پہلے حصے میں سو جاتا ہوں، اور رات کا جب پچھلا حصہ آتا ہے، پچھلا پہر آتا ہے تو اٹھتا ہوں اور تہجد میں قرآن کا اتنا حصہ پڑھ لیتا ہوں جتنا میرا معمول ہے. میرا معمول یہ ہے. اور پھر ایک بات حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی، میں اصل میں وہ بات نقل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا احتسب نومتی کما احتسب قومتی، یعنی جس طرح رات کے پچھلے پہر میں قیام سے، تہجد پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت پڑھنے سے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اسی طرح رات کے پہلے حصے میں جب میں سوتا ہوں تو اس سونے میں بھی میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں. یعنی یہ میرا سونا بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور قرآن کی تلاوت تہجد میں کرنا یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے. احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں اپنے سونے سے بھی ثواب کی امید رکھتا ہوں جس طرح اپنے قیام سے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں. تو یہ مزاج بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ دین اور دنیا میں جو فرق ہے وہ زاویے نگاہ کا فرق ہے. سوچ بدل جائے، انداز بدل جائے، کوئی بھی کام مومن اللہ کے لیے کرے وہ دین بن جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور جذبہ اندر آ جائے تو اگرچہ وہ دین کا کام ہو جسے ہم دین کا کام سمجھتے ہیں وہ دنیا بن جاتی ہے. یہ نماز اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو دین ہے. یہ نماز اگر ہم دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ نماز سراسر دنیا ہے. ہم اگر سوتے ہیں رات کے پہلے پہر میں اور اس نیت سے سوتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے، اس کو بھی آرام دینا اس کا ہمارے اوپر حق ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے جسم کو اور جسم کے ہر عضو کو جو حق ہے وہ دیں، اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت ہے. ایک واقعہ بخاری شریف میں نقل ہوا ہے
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ اس لحاظ سے کبھی حضرت سلمان فارسی ان کے گھر جاتے تھے اور کبھی حضرت ابو درداء ان کے گھر آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر میں موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے۔ اہلیہ موجود تھی۔ دیکھا تو وہ میلے کچیلے کپڑے میں، پھٹے پرانے کپڑے میں تھی۔ تو پوچھا بھائی میرا بھائی کہاں گیا؟ انہوں نے بتایا کہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ پھر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے کہا حال کیا پوچھتے ہیں، دن بھر روزے رکھتے ہیں اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک لطیف شکایت تھی۔ یہ بظاہر تعریف تھی کہ دن بھر روزے رکھتے ہیں اور رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے شکایت کیا تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے۔ ایک تو پھٹے پرانے کپڑے سے، میلے کچیلے کپڑے سے، اور پھر ان کی اس بات سے وہ سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ انتظار کرنے لگے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور دیکھا کہ بھائی آیا ہے، بہت خوش ہوئے اور بیوی سے کہا کہ اچھے کھانے تیار کرو۔ اچھا کھانا تیار کیا گیا اور جب دسترخوان لگا تو کہا کہ بھائی کھانا کھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور تم نہیں کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، اور انہیں بیٹھا لیا دسترخوان پر اور انہوں نے بھی کھانا کھایا، روزہ توڑ دیا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور اس سے جو مسئلہ انہوں نے نکالا ہے کہ اگر میزبان روزے سے ہو، نفلی روزے سے، اور مہمان اس پر اصرار کرنے لگے کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا، تو میزبان کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے۔ اسی طرح اگر میزبان نے مہمان کے لیے کھانا تیار کروا دیا اور جب کھانا لگا دیا اور مہمان اب بتا رہا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، اگر میزبان اسے ہنسی خوشی قبول کر لے بھائی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتا ہے اور کہتا نہیں میں نے تمہارے لیے اتنا اہتمام کیا ہے اور تم کہتے ہو میں روزے سے ہوں، تمہیں کھانا پڑے گا، تو اسے چاہیے کہ نفلی روزہ توڑ دے، اس کی قضا کرے بعد میں، لیکن نفلی روزہ توڑ دے اور کھانا کھائے۔ سمجھے؟ دین کی سمجھ دیکھیے، دین کیا ہے۔ بہرحال کھانا کھایا انہوں نے، روزہ توڑ دیا، اور جب رات ہوئی تو حضرت سلمان کا بستر بچھا دیا انہوں نے اور کہا بھائی تم سو جاؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور تم؟ کہا میں تو اپنی نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں تم نماز آج نہیں پڑھو گے، ابھی نماز نہیں پڑھو گے، تم بھی اپنا بستر میرے بغل میں لگاؤ اور تم بھی سو گئے۔ جب دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ جھپک رہی ہے، پھر دھیرے سے اٹھنا چاہا، انہوں نے پھر روک دیا، سو۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے رہے اور یہ ان کو سلاتے رہے۔ جب رات کا پچھلا پہر آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود اٹھے اور ان کو بھی اٹھایا، اور پھر دونوں نے تہجد پڑھی اور پھر فجر کی نماز پڑھی،
اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ابو درداء سنو، ان لربک علیک حقا، تیرے پروردگار کا تیرے اوپر حق ہے، وہ حق بھی ادا کرو۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وہ بھی تم ادا کرو۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو اپنی بیوی کا بھی حق ادا کر۔ آگے ارشاد فرمایا، ابو درداء جو حقوق تمہارے اوپر ہیں ہر ایک کے حق کو ادا کرو، اللہ کے حق کو بھی ادا کرو، اپنی ذات کا جو حق تمہارے اوپر ہے اس کو بھی ادا کرو، بیوی کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرو، اولاد کا جو حق ہے اسے بھی ادا کرو۔ اور یہ حقوق اگر اس نظر سے، اس نگاہ سے، اس نیت سے ادا کیے جاتے ہیں کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، تو یہ سب دین ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا دین ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا دین ہے، سونا دین ہے، تجارت کرنا دین ہے، یہ سب دین بنتا ہے۔ لیکن اگر یہ جذبہ نکل جائے تو پھر وہی چیز دنیا بن جاتی ہے۔ تو دین اور دنیا میں فرق جو ہے زاویہ نظر کا ہے۔ ایک چیز دین بھی بن سکتی ہے اور اسی چیز کو دنیا بھی بندہ بنا سکتا ہے اپنے لیے۔ تو فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے منع بھی کیا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خرچ ہم ضرور کرتے ہیں لیکن یہ جذبہ نہیں ہوتا۔ رسم و رواج کو ادا کرنے کا موقع آ جائے تو خزانے کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو مت پوچھیے، قرض لینا پڑے، ادھار لینا پڑے، سود پر قرض لینا پڑے، لیکن چوچلے جو ہیں رسم و رواج کے وہ پورے ہونے چاہیے، عالی شان پروگرام ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کچھ دنوں تک کہ فلاں کے گھر میں شادی ہوئی تھی اور کیا شاندار شادی تھی اور اتنے قسم کے کھانے کھلائے گئے تھے اور ایسے ایسے انتظامات کیے گئے تھے۔ رسم و رواج کے لیے آدمی دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ اور آپ چلے جائیں کہ بھائی ہمارے محلے میں مسجد بن رہی ہے، اس میں چندہ دے دیجئے، تو کیا کہتا ہے، بہت مندی ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، تاخے جمع ہو گئے ہیں، بک نہیں رہے ہیں۔ اسی پیریڈ میں شادی ہو رہی ہے، خوب خرچ کر رہا ہے، تب مندی نہیں ہے، تب کاروبار میں مندی نہیں ہے، مال نہیں رکا ہوا ہے، گھاٹا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے کہا بھائی مسجد کے لیے کچھ تعاون کر دیجئے، تو ساری پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، اور صحابہ کا مزاج وہ تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں۔ اور آگے کی بات ارشاد فرمائی، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی۔ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بھی صحابہ سے ہی سیکھنے کی بات ہے، اللہ ہی کے لیے دشمنی اور عداوت رکھنا یہ بھی صحابہ سے ہی سیکھنے کی بات ہے۔ اللہ کے مقابل میں صحابہ کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ والوں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے۔ غزوہ بدر میں تو یہی تھا، ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف خسر ہے دوسری طرف داماد ہے۔
مکہ والوں سے اسی قسم کا رشتہ تھا مہاجرین کا، آنے والے کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہی تھے۔ مکہ والوں کی طرف سے عبد الرحمن آئے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے۔ جب غزوہ بدر ہو گیا اور حضرت عبد الرحمن کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو ایک موقع پر انہوں نے کہا، ابا جان، غزوہ بدر کے موقع پر آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن یہ سوچ کر کہ آپ میرے ابا جان ہیں میں نے اپنی تلوار ہٹا لی۔ فرمایا، بیٹے خدا کی قسم اگر اس وقت تو میرے سامنے آ جاتا اور میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تیری گردن کاٹ دیتا۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا۔ بدر کا ہی موقع ہے جب قیدی گرفتار کر کے لائے گئے اور مشورہ ہونے لگا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، سب کو قتل کر دیا، اور صرف قتل نہ کیا جائے، ان میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم کو حکم دیجئے کہ ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردن اپنے ہاتھ سے ماریں۔ علی کے بھائی ہیں، علی کو حکم دیجئے ان کی گردن ماریں۔ میرا فلاں ماموں ہے، مجھے حکم دیجئے میں اپنے ماموں کی گردن کاٹوں۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روک لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، گزشتہ جمعہ کو پروپیگنڈے کی بات چل رہی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی اور ان کے بارے میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا۔ اسی میں ایک واقعہ ہوا، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو سچے پکے مسلمان تھے، وہ بھی منافقوں کی سازش کا شکار ہو گئے اور وہ بھی پروپیگنڈا کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ یہ حضرت مصطح کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن کے لڑکے تھے، یہ رشتہ داری تھی۔ دوسرے، یہ غریب تھے اور فقیر تھے، ان کا نفقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا، ان کے اخراجات وہ برداشت کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہاجرین میں بھی تھے، رشتہ دار تھے، ضرورت مند تھے اور مہاجرین میں سے تھے۔ ان کا نام آیا تہمت کا پرچار کرنے والوں میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی خرچہ دینا بند نہیں کیا۔ بیٹی کے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے اوپر تہمت لگی ہے اور اس کے پرچار میں یہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بند نہیں کیا، کچھ دے رہے ہیں جیسے دیتے تھے۔ جب تحقیق ہو گئی اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت نازل ہو گئی، تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچہ دینا بند کر دیا اور قسم کھائی کہ اب میں اسے خرچ نہیں دوں گا۔ سچے پکے مسلمان تھے، سازش کا شکار ہو گئے تھے، سزا بھی مل گئی تہمت لگانے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ یہ آیت ہے سورہ نور کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضیلت والوں کو، ابو بکر کا مقام دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے فضیلت والوں کو، اور جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے ان لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے،
وہ مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے اور وہ مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے۔ ایسی قسم انہیں نہیں کھانی چاہیے۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی تو فوراً فرمایا بلا احب ان یغفر اللہ لی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اور پھر جتنا خرچہ روکا تھا وہ بھی دیا، اور جتنا دیتے تھے اب اس سے ڈبل کر دیا، اور یہ قسم کھائی کہ اب میں ان کا خرچہ کبھی نہیں روکوں گا۔ یہ اللہ کے لیے دینا ہے اور اللہ کے لیے روکنا ہے۔ تو میرے دوستو، دین اور دنیا میں فرق زاویہ نظر کا ہے۔ ایک ہی چیز دین بھی بن سکتی ہے، وہی چیز دنیا بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد